یونیورسٹی کے راستے میں آنے والا وہ ویران قبرستان اور اس میں موجود ایک تازہ خالی قبر جس کی لاش کفن میں لپٹی پڑی ہے اور کوئی اس لاش کے قریب ساکت کھڑا مسلسل اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اس جھٹکے سے سنبھلی نہ تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب اس قدر دہشتناک تھا کہ میں دل خراش چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ یہ بھیانک خواب مسلسل تیسرے دن سے میں دیکھ رہی تھی۔ حواس بحال ہونے تک بھی کسی کے مسلسل دیکھے جانے کا احساس ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، اس لیے یہ وقت جاگ کر گزارا۔ سوچ بچار میں کب صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ خیر تیاری کی اور چل پڑی۔ آج یونیورسٹی میں 3rd سیمیسٹر کا پہلا دن تھا۔ خوب چہل پہل تھی۔ پہلا اور دوسرا سیمیسٹر تو آن لائن ہی گزر گیا، اور جن دنوں یونیورسٹی آنا نصیب ہوا تب بھی بس کچھ ہی سٹوڈنٹس دیکھے۔ ہم لوگ اپنے گروپ کے ساتھ گیٹ سے محض چند قدم دور ہی کھڑے تھے اور نئے آنے والے سٹوڈنٹس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باتوں میں مگن میری نظر اچانک گیٹ کی طرف اٹھی اور پھر ہر چیز ساکت و جامد ہو گئی۔ سفید کفن میں لپٹی وہ لاش ایک زندہ لڑکی کی شکل میں اندر داخل ہوئی اور اب وہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ قبرستان، وہ تازہ قبر، وہ لاش اور اس کے پاس کھڑا کوئی انسان۔ افسوس پشت ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ اتنے میں وہ لڑکی قریب آئی اور سلام کہا تو میرا تسلسل ٹوٹا اور میں اچانک سے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ گروپ کی باقی لڑکیوں سے گفتگو کر رہی تھی۔ تب ہی پتا چلا کہ وہ مائیگریشن کروا کر یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی پڑھائی 3rd سیمیسٹر سے جاری کرنے والی تھی۔ گروپ کی لڑکیاں بہت خوش تھیں اور جلد ہی اسی سے دوستی کر لی۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں جو اس کا مکمل تجزیہ کرنے میں مصروف تھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھے اس نام سے بلایا تھا جو میری دوست نے مذاق کے طور پر قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے ایک قبر پر کنندہ نام سے مجھے بلایا تھا۔ قبرستان سے گزر کر روز کا آنا جانا تھا، اس لیے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ خیر میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی کہ کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ اس کا نام استفسار کیا تو پتا چلا کہ اس کا نام اسیبہ ہے۔ بہت عجیب نام تھا۔ باقی اس کا رویہ بہت دوستانہ تھا، اس لیے میں نے سب باتوں کو وہم سمجھ کر دماغ سے نکالنے کی کوشش کی اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور وہ ہماری بہترین دوست بن گئی۔ سب کچھ ٹھیک گزر رہا تھا جب تک میری سالگرہ کا دن نہیں آیا۔ 27 اپریل میری سالگرہ کا دن ہے۔ اپریل کے مہینے کا مجھے ویسے بھی بہت انتظار رہتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری سالگرہ منانے پر زور دیا گیا اور وہ بھی یونیورسٹی میں۔ اس کے لیے یونیورسٹی کی اولڈ بلڈنگ کا ایک کمرہ منتخب کیا گیا جو قدرے ویران گوشے میں تھا اور وہاں کسی کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے فائنل کیا گیا۔ لیکچرز لینے کے بعد سب وہاں پہنچ گئے۔ اسیبہ ہمیں وہیں چھوڑ کر خود کسی کام کے لیے باہر چلی گئی۔ میری سالگرہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا۔ میں وہیں ایک کرسی پر بیٹھ کر ان کا کام دیکھنے لگی۔ سب مل کر ایک بڑے ٹیبل کو سائیڈ پر کرنے لگے۔ میز کے سائیڈ پر کرتے ہی ایک عجیب و غریب نشان دیکھنے کو ملا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک سٹار تھا جس کا ہر کنارہ دائرے کو چھو رہا تھا اور ہر حصے پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں یہ دیکھ کر باہر بھاگیں تاکہ سب کو یہ تجسس برا نشان دکھایا جا سکے۔ اتنے میں کسی نے جلد بازی میں کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں مجھ سمیت 2 اور لڑکیاں تھیں اور کمرے میں عجیب باری پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ میں نے لڑکیوں کو دیکھا تو وہ دائرے پر جھکی اس نشان کو صاف کرنے میں لگی تھی۔ اس پر تحریر الفاظ کو انہوں نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں دائرے سے دور رہنے کو کہا
اور خود گھبرا کر کھڑکی کی طرف لپکی تاکہ کمرے میں موجود ان کے احساس کو کم کیا جا سکے۔ میں ابھی کھڑکی کھولنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک شدید خوفناک چیخ سنائی دی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو کمرہ میں چلتا واحد پنکھا ان لڑکیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا ان کے عین اوپر آ گرا تھا۔ پورا کمرہ خون سے بھر گیا تھا۔ بہت دہشت زدہ کرنے والا منظر تھا۔ میں نے ہذیانی انداز میں چیخنا شروع کر دیا اور خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ اس سارے ماحول نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچانک پیچھے سے کھڑکی کھلی اور کسی نے مجھے باہر کھینچ دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میری آنکھ ہلکی سی آواز سے کھلی تو خود کو اپنے بستر پر پایا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک سے ہر طرف خاموشی چھا گئی اور وہی آواز عجیب سی منحوسیت لیے کسی کے مرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ آواز پہلے بھی کئی بار میں اس خواب میں سن چکی تھی، لیکن تب الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب۔ تو وہ لڑکیاں اور اسیبہ مر چکی تھی، ان کے مرنے کا اعلان ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا تو ان گنت میسج تھے جس میں اسیبہ کے مرنے کا بتایا تھا۔ سب افسوس کر رہے تھے اور ان دو لڑکیوں کا بتا رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن مجھے پتا تھا، میں اس سب کی وجہ جانتی تھی۔ یہ خوفناک واقعہ حقیقت میں رونما ہوا تھا، مگر اسے عام لوگوں سے چھپا کر الگ رنگ دے دیا گیا تھا۔ ان دو لڑکیوں کی موت کی وجہ اس دائرے میں لکھے الفاظ کا مٹانا تھا، لیکن آخر میری کیا غلطی تھی جو مجھے بھی مارنا چاہا انہوں نے؟ اور وہ اسیبہ، وہ ایک آسیب تھی، وہ صرف مجھے بچانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے کھڑکی سے باہر اسیبہ نے ہی کھینچا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگا۔ ایک ہفتے بعد جب میں یونیورسٹی کے لیے نکلی تو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے ہی بے خیالی میں ادھر نظر دوڑائی تو وہاں اسیبہ کو دیکھا۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں قبرستان کے عین وسط میں چلی گئی۔ بائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہی کھلی تازہ قبر اور اس کے پاس پڑی وہ لاش۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں ساکت کھڑی اسیبہ کو سفید کفن میں لپٹا دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ قبرستان سے باہر نکل کر سانس بحال کیا اور پھر گھر واپس چلی آئی۔ رات تک بخار نے آن گھیرا۔ ہمت کر کے وضو کیا، نماز پڑھی اور خود پر حصار باندھ دیا۔ حصار باندھتے ہی کندھوں پر موجود بوجھ جیسے ختم ہو گیا اور فضا پرسکون ہو گئی۔ اس لمحے خود کو بہت کوسا کہ یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ خیر، یہ خواب میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا جو حقیقت بن کر میرے سامنے آیا اور میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔